میں اپنی جو ذاتی رائے رکھتا ہوں، آپ نے کہا کہ شاید اس پر امت کا اجماع نہیں ہے کہ انبیاء کے بعد کون افضل ہے. جی تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا لوگ عام پبلک یا عام عوام تو یہی سمجھے گی نا مولانا کہ امت ابھی تک متفق ہی نہیں ہے. آپ بالکل حالات کے تناظر میں جو واقعات چل رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ نے سوال اٹھایا. جی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پر تو بالکل دلائل دینے کی، ثابت اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ خود 1400 سال سے ثابت شدہ ہے. دلائل تو اس پر دیے جاتے ہیں، بحث اس پر کی جاتی ہے جو چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ثابت شدہ 1400 سال سے چل رہی ہے. صحیح. بڑے اکابرین امت کے درمیان ہمیشہ سے اجماعی طور پر چل رہی ہے. ہاں تفردات ہوتے ہیں، کچھ ایسے افراد ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنی ایک انفرادی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی انفرادی رائے کی اجماعی رائے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا، اس پر میں تو کہتا ہوں بات ہونی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اب مسئلہ چل رہا ہے اور آپ نے سوال اٹھایا ہے، جی یہاں پر اصل میں بات جو ہے نا، یہ ایک خاص اصطلاحات ہیں جس کو لوگوں نے ملا دیا ہے. اور وہ اصطلاحات کیا ہیں؟ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں افضلیت، جی، اور ایک ہم استعمال کر رہے ہیں فضیلت. اچھا، یہ تھوڑا سا باریک فرق ہے اور یہی نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام کے اندر کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، ابہام پیدا کیا گیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شخصیت کے ساتھ، کسی ہستی کے ساتھ اگر آپ کا زیادہ لگاؤ ہے، آپ کا زیادہ تعلق ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی فضیلتوں کو سامنے لا کر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی اتنی فضیلتیں ہیں، سو اس بنیاد پر یہ سب سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہونا الگ بات ہے. ٹھیک ہے. افضل ہونا الگ بات ہے، فضائل ایک بالکل الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ایک تو میں یہ عرض کر دوں اس گفتگو کے آغاز میں، چونکہ بات بہت سینسیٹیو ہے، مسئلہ ایسا ہے، ہم تو ایک ادنا درجے کا جو صحابی ہے نا، جس کا مقام تمام صحابہ میں سب سے کم ہے، ہمارے لیے وہ بھی سب سے زیادہ قابل احترام ہے. بلکہ ایک ادنا درجے کے صحابی کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ساری امت کے اگر غوث، قطب، ابدال اور یا بھی جمع ہو جائیں نا تو اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کیا بات ہے. اب آپ کہاں سے لائیں حضور کی زیارت؟ اب آپ نے بات کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. سبحان اللہ. وہ ہمارے سر کا تاج، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کے لیے نور ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور ہمیں ان سے عقیدت، محبت، احترام، سب کچھ جو نسبتیں ہیں وہ ہمیں ان کے ساتھ حاصل ہیں. کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک اصولی مسئلے کے حوالے سے ہم وضاحت کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس مسئلے پر بات کی جاتی ہے تو جو لوگ اپنے ذوق اور شوق اور تمنا کے مطابق کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کی گستاخی کر رہے ہیں، صحیح، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے پہلے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے فضائل کو لے کر، ان کی فضیلتوں کو لے کر کیا آپ ایک اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے اس کو گرا دیں؟ تو یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جی مولانا. کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل بیان کر کے پھر تعویلاً یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان فضائل کی بنیاد پر وہ حضور کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں. اچھا، ان کا ایک اور دعویٰ بھی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں حضور کے بعد، صحیح ہے، سو علم جو ہے وہ مرتبے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے وہ سب سے افضل ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا سوال رکھ کر گفتگو آگے لے جاؤں گا کہ بھائی یہ جتنی دلیلیں آپ دیتے ہیں، یعنی اس وقت کے لوگ بیٹھ کر ان کے فضائل بیان کر کے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے عالم ہیں؟ واہ 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 واہ. کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے تو اس طرح تعویلاً استدلال نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑے عالم وہ ہیں تو وہ اس سے استدلال کر کے بتاتے کہ ان فضائل کی بنیاد پر حضور کے بعد اس کا یہ مرتبہ ہونا چاہیے. انہوں نے تو ایسا کیا نہیں، بلکہ ان کا مشرب اس کے بالکل خلاف ہے. ان کا مشرب اس کے بالکل خلاف ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ابن عساکر کی روایت موجود ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کر رہا ہوں جی، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک
نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ ہم نے اس بات کو نہیں جانا کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ مولا علی کا نام استعمال کرتے ہیں خود ان کے مشرب کے خلاف کیسے بات کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ دوسری روایت دیکھیں، یہ صحیح ترین روایت ہے، ٹھیک ہے، دوسری روایت دیکھیں جو تقریباً 80 اسناد سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ممبر پر بیٹھ کر جی آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص مجھے شیخین پر فضیلت دے گا، یعنی حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میں اس کو حد قذف لگاؤں گا، یعنی جو جھوٹ کی تہمت ہوتی ہے۔ اور 80 اسناد ہیں اس روایت 80 اسناد ہیں اس کی، 120 اس کے راوی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اور صحیح ترین سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشرب کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، ان کا موقف کچھ اور ہے۔ صرف فضیلت اور افضلیت ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں۔ جی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں جی کہ کسی ہستی کے بہت فضائل ہوں، لیکن اس کے بہت فضائل ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو افضل ہے ان فضیلتوں کی بنیاد پر اس کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو افضل ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ والی فضیلت نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی مقام میں افضل رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انبیاء میں مخلوق میں کریم کہا کہ حضرت یوسف کریم ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا کریم کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات، حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضور نے وجہ بتائی کہ حضرت یوسف اس لیے کریم ہیں لوگوں میں کہ وہ خود نبی ہیں، جی ان کے والد بھی نبی ہیں، واہ واہ واہ، اور ان کے دادا بھی نبی ہیں، ان کے پردادا بھی نبی ہیں، اور ان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ 4 پشتیں ان کی ایسی ہیں جو کہ نبی ہیں، اور یہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیے ان کے اوپر کی 4 پشتیں، اس میں انبیاء موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس فضیلت کی بنیاد پر فرمایا یہ لوگوں میں کریم ہیں، حالانکہ افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ ادھر آ جائیے آپ، نبی علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کے والد نبی نہیں ہیں، جی آپ کے دادا نبی نہیں ہیں، آپ کے پردادا نبی نہیں ہیں، جی تو یہ فضیلت تو نہ ہوئی نا یہاں پر، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ فضیلت نہ ہونے کے باوجود بھی افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام افضل ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے شمار فضائل ہیں، لیکن افضلیت جو کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف ہے اور 1400 سال سے اجماع امت چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ فضائل حضرت علی کے بے شمار، لیکن افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔